نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 197، آیت نمبر 27 سے 44 تک، لیسن نمبر 197، آیت نمبر 27 to 44۔ لفظی ترجمہ، قالا کہا، سننظر ان قریب ہم دیکھتے ہیں، اصدقتا کیا تو نے سچ کہا، ام یا کنتا ہے تو من الکاذبین جھوٹوں میں سے، اذهب لے جا، بکتابی میرا یہ خط، ھذا یہ، فَأَلْقِهْ پھر ڈال دے اس کو، الیہم ان کی طرف، ثم پھر، تولا ہٹ رہ، عنہم ان سے، فانظر پھر دیکھ، ماذا کیا کچھ، یرجعون وہ لوٹتے ہیں یعنی جواب دیتے ہیں۔ قالت ملکہ بولی، یا ایھا الملأ اے اہل دربار، انی بے شک میں، القیا ڈالا گیا، الیہ میری طرف، کتاب ایک خط، کریم معزز، اہم، انہ بے شک وہ، من سلیمان سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے، اس کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالی کہ نہ سرکشی کرو، علیہ مجھ پر، وَأْتُونِی اور آ جاؤ میرے پاس، مسلمین فرما بردار ہو کر۔ قالت کہنے لگی، یا ایھا الملأ اے سرداران قوم، افتونی مجھے مشورہ دو، جواب دو، فتویٰ دو، فی امری میرے معاملے میں، ما کنت نہیں ہوں میں، قاطعۃً قطعی فیصلہ کرنے والی، امرًا اس کام میں، حتی یہاں تک کہ، تشہدونی تم حاضر ہو میرے پاس۔ قالوا انہوں نے کہا، نحن ہم، اولو قوۃ قوت والے ہیں، واولو بأس شدید اور سخت زور والے ہیں، بہت جنگجو ہیں، والامر اور معاملہ، الیکی تیری طرف ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، فانظری تو دیکھ لو، ماذا تأمرین کیا کچھ تم حکم دیتی ہو۔ قالت وہ کہنے لگی، ان الملوک بے شک بادشاہ، اذا دخلوا جب داخل ہوتے ہیں، قریۃً کسی بستی میں، افسدوہا فساد کرتے ہیں اس میں، وجعلوا اور کر دیتے ہیں، اعزت اہلہا اذلہ، اعزت باعزت، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، اذلہ ذلیل، وکذالک اور اسی طرح،
یفعلون وہ کیا کرتے ہیں، وانی اور بے شک میں، مرسلۃن بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف، بہدیۃ ایک ہدیہ، فناظرۃن پھر دیکھتی ہوں، بما کس چیز کے ساتھ، یرجع لوٹتے ہیں، المرسلون بھیجے ہوئے، فلما تو جب، جاء وہ آئے، سلیمان سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال کہا، اتمدوننی کیا تم مدد دیتے ہو مجھ کو، بمال مال کے ساتھ، فما تو جو، آتانی اللہ عطا کیا مجھ کو اللہ نے، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو، آتاکم اس نے عطا کیا تم کو، بل انتم بلکہ تم، بہدیتکم اپنے ہدیے کے ساتھ، تفرحون تم خوش ہوتے ہو، ارجع پلٹو، الیہم ان کی طرف، جاؤ انہی کی طرف، فلنأتینہم پس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس، بجنودن کچھ لشکر، لا قبل نہیں طاقت نہیں مقابلہ، لہم ان کے لیے، بہا ان سے نبٹنے کے لیے، ہا کے مراد لشکر ہیں، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو، منہا اس سے یعنی ان کی اپنی بستی سے، اذلہ ذلت کے ساتھ، وہم صاغرون اور وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے، قال کہا، یا ایھا الملأ اے اہل دربار، ایکم کون سا تم میں سے، یأتینی لاتا ہے میرے پاس، بعرشہا اس کا تخت، قبل اس سے پہلے، ان یأتونی کہ وہ آ جائیں میرے پاس، مسلمین تابع ہو کر، مطیع ہو کر، قال کہا، افریتن ایک دیو نے، من الجن جنوں میں سے، انا میں، آتی کبھی لاؤں گا تیرے پاس اس کو، قبل اس سے قبل، ان تقوم کہ تو کھڑا ہو، من مقامک اپنی جگہ سے، وانی اور بے شک میں، علیہ اس پر، لقوی البتہ قوت رکھنے والا ہوں، امین امانت دار ہوں، قال کہا، الذی اس شخص نے، عندہ جس کے پاس، علم علم تھا، من الکتابی کتاب میں سے، انا آتی کا بھی میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو، قبل اس سے پہلے، ان یرتد کہ پھرے، الیکا تیری طرف، طرفک نگاہ تیری، فلما تو جب، رآہ اس نے دیکھا اس کو، مستقرن رکھا ہوا، عندہ اس کے پاس، قال کہا، ھذا یہ، من فضل ربی میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی تاکہ وہ آزمائے مجھ کو،
اشکر کیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر یا ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر اور جس نے شکر کیا، فانما تو یقیناً، یشکر شکر ادا کرے گا، لنفسہ اپنی ہی ذات کے لیے، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فإن ربی تو یقیناً میرا رب، غنی بے نیاز ہے، کریم عزت والا ہے۔ قال سلیمان علیہ السلام نے کہا، نکرو بدل ڈالو، لہا اس کے لیے، عرشہا اس کا تخت، ننظر ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکونو یا ہوتی ہے وہ، من الذین ان لوگوں میں سے، لا یہتدون جو ہدایت نہیں پاتے، فلما تو جب، جاءت وہ آ گئی، قیلا کہا گیا، اہاکذا کیا اس طرح، عرش کی تیرا تخت ہے، قالت بولی، کأنہ ہوا گویا کہ وہ وہی ہے، وَأُوتِینَا الْعِلْمَ اور ہم دیے گئے علم، من قبلها اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا مُسْلِمِین اور تھے ہم اطاعت گزار، اور صدا روکا تھا، ہاں اس کو، ما کانت جن کی تھی وہ، تعبد عبادت کرتی، من دون اللہ اللہ کے سوا، انہا بے شک وہ، کانت تھی وہ، من قوم کافرین کافر قوم میں سے، قیل لہا اس سے کہا گیا، ادخلی داخل ہو جا، الصرح محل میں، فلما تو جب، رأت ہو اس نے دیکھا اس کو، حسبت ہو سمجھا اس کو، لجتن حوض پون، وکشفت اور کھول لیے، عن ساقیہا اپنی پنڈلیوں سے، یعنی اپنا ڈریس ہٹا دیا، اسے لگا کہ پانی میں جاری، قالا فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، سرہن محل ہے، ممردن چکنا، من قواریر شیشے سے بنا ہوا، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، واسلمت اور میں اسلام لے آئی، مع سلیمان سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کہا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ سننظر ان قریب ہم دیکھیں گے، جلد ہی ہم دیکھ لیں گے، کیا اصدقت کیا تم نے سچ کہا، یعنی جو خبر تو نے ہمیں دی ہے وہ سچی ہے، ام یا کنتا ہے تو، کس سے خطاب کر رہے؟ ہدہد سے، یا ہے تو من الکاذبین جھوٹوں میں سے، غلط بیانی کرنے والوں میں سے، کہ محض تم نے بہانہ بنایا ہے اپنی غیر حاضری کی وجہ بتانے کے لیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کس قدر سمجھدار تھے کہ انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، نہ اسے سچا کہا اور نہ ہی اس کو جھوٹا کہا، بلکہ کیا کہا کہ ہم تحقیق کریں گے۔ اور یہی حال ذمہ داروں کا ہونا چاہیے
کہ وہ کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کر کوئی فیصلہ نہ کریں جب تک کہ دوسرا پہلو بات کا سامنے نہ ہو. اذهب بکتابی ھذا، اذهب جاؤ، بے ساتھ، اور ساتھ جاؤ کا مطلب لے جاؤ. کتابی میری کتاب یعنی خط. کتاب اصل میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، اور یہاں مراد ہے کتاب سے خط. ھذا یہ میرا یہ خط لے جاؤ. کس کے پاس؟ ملکہ سبا کے پاس. فَأَلْقِهْ پھر ڈال دو اس کو. الیہم ان کی طرف، یعنی بلقیس اور ان کی قوم کی طرف یہ خط جا کے ڈالو، ان کو یہ خط دو. ثم تول عنہم پھر ہٹ رہو ان سے، یعنی ہٹ کے ایک طرف ہو جاؤ. تولا کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ولا یولی سے ہے، واو لام یہ اس کا روٹ ہے. کسی سے دوستی رکھنے کے معنوں میں، کسی کام کی ذمہ داری اٹھانے کے معنوں میں، والی اور حاکم ہونے کے معنوں میں. اور یہاں ولا ان ہے، تو تولا کا معنی دوستی کرنا بھی ہے، اور تولا ان یعنی کسی سے پھرنا بھی ہے. تو خط ڈال کر ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی آداب شاہی کو ملحوظ خاطر رکھو. فانظر پھر دیکھو، یعنی دیکھتے رہو. ماذا کیا کچھ، یرجعون وہ لوٹتے ہیں، یعنی کس بات کے ساتھ وہ پلٹتے ہیں. خط پانے کے بعد ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. رجع یرجو کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. اب وہ کس کی طرف پلٹتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کی طرف، یعنی آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں. اور یہ خط کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت دینے کا خط. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر طرف کے ملوک کو یا ہر طرح کے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خط لکھے، یعنی یہ ایک تبلیغی نوعیت کا خط تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت آمنے سامنے بھی دی جا سکتی ہے، زبان سے بھی دی جا سکتی ہے، اور قلم سے بھی، پھر اسی طرح خطوط کے ذریعے بھی، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے دوسروں کو اپروچ کیا جا سکے، دوسروں تک کوئی اچھا پیغام پہنچایا جا سکے. قالت کہنے لگی، یعنی بلقیس، یا ایھا الملأ اے سردارو، اے اشراف القوم، انی بے شک میں، القیا ڈالا گیا ہے، الیہ میری طرف، کتابن ایک خط، کریم عزت والا، عمدہ بہترین. خط پانے پر ملکہ نے اپنے درباریوں اور آیان سلطنت سے مشورہ کیا اور ان کو خبر دی کہ اس طرح میرے پاس ایک خط آیا ہے. اور الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ القیا الیہ میری طرف ڈال دیا گیا ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ ڈالا کس نے، یعنی فاعل مجہول ہے. القیا کیا ہے؟ فعل مجہول جس میں فاعل کا پتہ نہیں، ڈال دیا گیا ہے. اس نے نہیں کہا کہ ہدہد نے مجھ پہ ڈالا ہے. اور اس کے بارے میں کئی اسرائیلی روایات آتی ہیں کہ ملکہ سو رہی تھی اور ہدہد نے روشن دان سے داخل ہو کے خط اس کے اوپر سینے پہ جا کے رکھ دیا. اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کی انسٹرکشنز یہ تھیں کہ تم خود ایک طرف ہٹ جانا، یہ سامنے نہیں رہنا بلکہ ہٹ جانا اور ایک طرف ہو کر ریئیکشن دیکھنا. تو اسی لیے ملکہ کیا کہتی ہے؟ القیا الیہ کتاب کریم، میری طرف ڈالا گیا ہے، ڈیلیور کیا گیا ہے ایک بہت معزز خط. اور کریم اس کو کیوں کہتی ہے، نوبل کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ وہ واقعی بہت بہترین خط تھا. ایک اچھے خط یا عمدہ خط کی عمدگی کس بات پر منحصر ہوتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا مضمون یا کانٹینٹ عمدہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ خط جس کی طرف سے آیا ہے وہ معزز شخص ہو. مثلاً اگر کوئی کسی قوم کا نوبل ہے، سردار ہے، بڑا ہے، تو اس کی طرف سے لکھے ہوئے دو لفظ بھی بہت بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی ہو جاتی، کیونکہ اصل چیز یہ نہیں دیکھی جاتی کہ چیز کیا ہے، یہ دیکھی جاتی ہے کس کی طرف سے آئی ہے. تو اس معنی میں بھی یہ نوبل ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خط سٹیمپ تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی خط کی عمدگی اس کے سٹیمپ کے ساتھ ہے، یعنی اس کی اوتھینٹسٹی کے ساتھ کہ یہ واقعی باعزت طریقے سے بھیجا گیا ہے. اور
اس روایت میں آتا ہے کہ کرم الکتاب ختمہ، کہ خط کی عظمت اس کی مہر میں ہوتی ہے، اس کی اسٹیمپ میں ہوتی ہے. یعنی لفافہ بند مہر کیا ہوا خط تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک شاہی خط ہے، تو اس لیے اس نے اس خط کو اہمیت دی. اور پھر ملکہ کا یہاں اس خط کو اپنے اہل دربار سے شیئر کرنا، یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کتنی سمجھدار تھی. اس نے خط پڑھ کر خود سے خود فیصلہ نہیں کر لیا، خود سے خود ڈیسیژن نہیں لے لیا، اپنی مرضی نہیں کی کہ اچھا جو کچھ مجھے کہا گیا ہے اب میں اس پہ خود سے ہی فیصلہ کر لوں، بلکہ اپنے اہل دربار سے ایک طرح سے مشورہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الناس مشاورتاً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر مشورہ کرنے والے ہوتے تھے. یعنی وہ جو بھی اہم معاملہ ہوتا اس میں خود سے خود فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ معاملے سے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو اب یہاں اس ملکہ کے اندر بھی ایسی کوالٹیز ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے فطرت پر ہے اور اچھی خوبیوں کی مالک ہے. اور قرآن پاک میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا سورۃ آل عمران آیت 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے معاملات میں. حالانکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی تھی، براہ راست آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز میں گائیڈ کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجئے. کوئی بھی اچھا انتظام چلانے کے لیے ساتھیوں سے مشورہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پھر ان کو بھی ذمہ دار پر ایک اعتماد ہوتا ہے اور ٹیم ورک مضبوط ہوتا ہے. جب کوئی شخص ٹیم میں سے اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کر لے تو اس سے ٹیم ورک کمزور ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. اسی لیے اہل ایمان کے بارے میں سورۃ الشورى میں آتا ہے آیت 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر چلتے ہیں. تو اس لیے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ملکہ بھی اپنے اہل دربار کو مشورے میں شریک کرتی ہے اور انہیں خط کا کانٹینٹ پڑھ کے سناتی. خط کا کانٹینٹ کیا ہے؟ انہو من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے. یعنی خط کا آغاز کیسے کیا گیا ہے؟ من سلیمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا اور صحابہ کرام نے بھی اسی سنت کو فالو کیا کہ خط کے شروع میں کیا لکھا جاتا کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے. ہمارے عام طور پر خط لکھنے والے کا نام سب سے آخر میں ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا بھی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ خط آیا کہاں سے ہے. لیکن اسلامی ادب کیا ہے کہ آغاز میں یہ لکھا جائے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے. اگر آغاز میں لکھا ہو تو انسان خط پڑھنے سے پہلے، کیونکہ بعض خط اتنے طویل ہوتے ہیں، کئی صفحات پر مشتمل، تو آپ کو سارے اسکرول کرنے پڑتے ہیں اینڈ تک، اور پہلے نام پڑھ کے، ورنہ آدھا پڑھ کے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات ہو رہی. تو اس لیے شروع میں لکھ دینا پڑھنے والے کے لیے باعث سہولت ہوتا ہے، اور یہ طریقہ انبیاء کا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی کوئی بھی اہم کام جب اس کا آغاز کیا جائے تو حکم کیا ہے؟ اللہ کے نام سے اس کا آغاز کیا جائے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے گزرے ہیں، لیکن ان کو بھی جو شریعت یا طریقے دیے گئے وہ کس قدر ملتے جلتے ہیں اس تعلیم سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور خط کی عبارت کیا ہے، مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالوا علیہ، کہ نہ تم بڑائی کرو مجھ پر، تکبر کرو مجھ پر، سرکشی کرو مجھ پر. وَأْتُونِي، اور آ جاؤ میرے پاس، مسلمین، فرما بردار بن کر. بس صرف ایک لائن، مختصر ترین بات. اختصار کسی بھی کلام کا حسن ہوتا ہے. جو کلام مختصر ہو، چھوٹا ہو، زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اور جو بات جتنی لمبی ہو، جتنی طویل ہو، وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. اور یہاں آپ دیکھیے
اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. بس کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، اور پھر بہت زیادہ دلائل نہیں، اور نہ ہی پھر آخر میں کوئی اور بات. سیدھے اور اسٹریٹ اپنا مقصد بیان کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا کلام کیسا ہوتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا ہوتا تھا؟ جامع اور مختصر. اگر آپ بھی ہماری طرح لمبی باتیں کرتے تو حدیث کی کتابیں، ان کے والیوم کتنے بڑھ جاتے، لیکن آپ نے مختصر کلام کیا ہے، کام کی بات کی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خط ایک نبی کا خط تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ سرکشی مت کرو، تکبر مت کرو، اور دوسرے کہ جو میں کہتا ہوں وہ مان جاؤ. کیونکہ انکار کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اکڑ تکبر ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، انکار تکبر کی علامت ہوتا ہے. تو یہاں وہ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم فرما بردار بن جاؤ. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میری بات مان جاؤ، سبمٹ کرو، سرنڈر کر دو، اور دوسرا یہ کہ مسلمان ہو جاؤ، یعنی اللہ کی اطاعت قبول کر لو. اور چونکہ ایک نبی کا خط تھا اس لیے اس کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی بات منوائے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول کی اطاعت لوگوں پر لازم ہے، لوگوں کے ذمے ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی بڑائی منوانے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ رسول کی حیثیت میں اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں اور انہیں ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مان جاؤ. خط سنانے کے بعد ملکہ کہنے لگی، قالت، اس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سرداران، افتونی، مجھے مشورہ دو. افتونی کا لفظ جو ہے یہ فتویٰ سے ہے. فتویٰ کہتے ہیں کسی مشکل مسئلے کا جواب. عام سوال جواب جو کمیونیکیشن میں ایک دوسرے سے ہوتے ہیں ان کو فتویٰ نہیں کہتے. مثلاً آپ کسی سے کچھ پوچھیں کہ اچھا وہ کتاب کہاں رکھی ہے، اور دوسرا بتائے وہ میز پر رکھی ہے، تو اس جواب کو کہ کتاب میز پہ رکھی ہے کیا نہیں کہیں گے؟ فتویٰ نہیں کہیں گے. کیونکہ یہ روزمرہ زندگی کی گفتگو ہے. فتویٰ ہوتا ہے مشکل مسئلے کا جواب تلاش کرنا یا جواب دینا. تو یہاں چونکہ ایک خاص معاملہ پیش آ گیا تھا، ایک خاص اہم مشکل مسئلہ تھا، تو اس کے لیے وہ سرداران یا اپنے آیان سلطنت سے کہتی ہے کہ تم مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ، مجھے مشورہ دو. ما کنتو، نہیں ہوں میں، قاطعتن، کاٹنے والی، امرن، کسی کام کو. قطع کا لفظ جو ہے یہ حسی اور مانوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. کسی مادی چیز کو کاٹنا یا غیر مادی چیز کو کاٹنا. اب فیصلہ کاٹا تھوڑی جاتا ہے، فیصلہ کوئی کاٹنے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہاں وہ کہہ رہی کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کاٹوں گی، یعنی کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، قطعی بات نہیں کروں گی، کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں لوں گی. حتی تشہدونی، یہاں تک کہ تم حاضر نہ ہو میرے پاس، تم گواہ نہ ہو میرے پاس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ جو تھی وہ بہت ڈیموکریٹک پرسنالٹی رکھنے والی تھی. ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی اس میں، بلکہ مشورے سے کام کرتی تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ واضح طور پر کہتی کہ میں فائنل ڈیسیژن نہیں لوں گی جب تک تمہاری سپورٹ نہیں ہوگی مجھے. ایسا کرنا کیوں ضروری تھا اس کے لیے، یا عام حالات میں ایسا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ مثلاً اگر آپ گھر کی زندگی میں ہی دیکھیں کہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے اگر آپ کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں بڑا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کوئی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتی، اسے خاندان کی سپورٹ پھر حاصل نہیں ہوتی. خاندان والے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی مرضی کرتی ہو تو پھر جاؤ اپنے معاملے کو خود دیکھو، خود ذمہ دار ہو. یہ ایک بالکل عام معمولی سی بات ہے کہ کسی بھی اہم کام کا جب کوئی شخص تنہا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اچھے برے کی ساری ذمہ داری اسی پر آ جاتی ہے. فائدہ ہو تب بھی، نقصان ہو تب بھی، سب اسی کے پلے پڑتا ہے. لیکن جب انسان مشورے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ سب بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں، وہ سب اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وہ سب ساتھ دیتے ہیں، کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اعتماد بحال ہوتا ہے اور وہ سب مل کر ایک قوت بن جاتے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ
ملکہ اپنے باقی مددگاروں سے مشورہ لیتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ میں فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ نہیں دو گے مجھے، جب تک تم اس مشورے میں شریک نہیں ہوگے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سمجھدار ہے. قالو، وہ کہنے لگے، نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں. قوت سے مراد یہاں عددی قوت ہے، جسمانی قوت ہے، اسلحے کی قوت ہے. وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور سخت جنگجو ہیں، یعنی شدید قسم کے لڑاکے لوگ ہیں. اگر تم ہمیں کہو گی کہ لڑنے کو تیار ہو جاؤ تو ہم لڑ بھی سکتے ہیں. وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اور معاملہ تیرے طرف ہے، یعنی فیصلہ تیرا ہی ہے. فَانظُرِي، تو دیکھ لے، مَاذَا تَأْمُرِينَ، جو تم حکم دیتی ہو. اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، لیکن اپنی سمجھداری کی وجہ سے اتنے جنگجو لوگوں پر اور اتنی زبردست قوم پر حکومت کر رہی ہے. تو کوئی انسان مضبوط کب ہوتا ہے، قوی کب ہوتا ہے، جب وہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے. صرف مادی قوت کسی کو مضبوط نہیں بناتی، اسی لیے کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم. محبت سے سارا جہان فتح کیا جا سکتا ہے، لیکن نفرتوں سے انسان اپنے آپ سے بھی ہار جاتا ہے. نفرتیں کچھ نہیں کیا کرتی، نفرتوں سے کبھی انسان کامیاب نہیں ہوتا. لیکن عام طور پر شیطان انسان کے دل میں منفی جذبات زیادہ ابھارتا ہے، دوسروں کے خلاف نفرت اور بد اعتمادی زیادہ پیدا کرتا ہے، جس سے انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم ہر طرح سے حاضر ہیں، ہر طرح سے تیار ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ اپنی ملکہ کے تابع بھی تھے. کیوں تابع تھے؟ کیونکہ اس نے ان کا دل جیتا ہوا تھا. وہ ہر آن اس کا ساتھ دینے کو تیار تھے. ورنہ کیا تھی، وہ ایک عورت تھی، چاہتے تو اسی کے خلاف کیا کرتے، سازش کرتے اور اس کا تختہ الٹتے اور کوئی ان میں سے بڑا جرنیل خود حاکم بن جاتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر آپ اس رکوع میں ملکہ کی کوالٹیز کو آپ دیکھیں، اس کے رویے کو دیکھیں، اس کے انداز اور طریقے کو دیکھیں، تو ایک بہترین لیڈر کی کوالٹیز نظر آتی ہیں وہاں. وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، ہم تو اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے قابل ہیں، اب آگے تم خود دیکھ لو، جو بھی تم ہمیں حکم دو گی ہم تابعدار ہیں. یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں کس قدر اس کے فیصلوں پر، ملکہ کے فیصلوں پر ٹرسٹ تھا، اعتماد تھا کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا. اور یہ ٹرسٹ کہاں سے بحال ہوا؟ اس کے پچھلے ریکارڈ سے، پچھلے اس کے طرز عمل سے. کیونکہ کسی بھی انسان پر اعتماد جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا. قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک، بے شک بادشاہ، ملوک کس کی جمع؟ ملک کی. اذا دخلوا قریۃ، جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، فساد برپا کرتے ہیں اس میں، تخریب کاری کر کے، قتل اور غارت گری کر کے، لوگوں کو قیدی بنا کے بہت فساد کرتے ہیں. کسی قوم پر کسی بادشاہ کا مسلط ہونا یا کسی کو لڑنے کی دعوت دینا کوئی اچھی بات نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں. وجعلوا، اور وہ کر دیتے ہیں، اعزت، عزت والے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، اس کے معزز اہلیان کو، اذلتن، ذلیل. اذلہ ذلیل کی جمع اور اعزہ عزیز کی. یعنی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کے رہنے والوں کو جو بہت معزز ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں. بات بالکل درست ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آخری حصہ جو ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، کہ ہاں ہوتا تو ایسے ہی ہے. اور مشاہدے میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب کسی قوم پر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بڑوں کا انجام. تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، زمانہ حال کی تاریخ دیکھیے، ماضی کی دیکھیے کہ جہاں جہاں جنگ مسلط ہوئی وہاں کے بڑوں کا حال کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا. اس بات سے بھی آپ دیکھیے کہ ملکہ نے سارے معاملے کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا، کوئی جذباتیت نہیں، کوئی ایموشنل فیصلہ نہیں، حالانکہ عورتیں عام طور پر جذباتی ہوتی. اب آپ دیکھیے اس کی پوزیشن، ملکہ ہے، تابعدار فوج ہے، لڑنے کے لیے پیشکش کر رہے ہیں،
اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اولو بأس شدید ہیں. کوئی بے وقوف ہوتا تو کیا کہتا؟ چڑھ جاتا، اور غرور اور تکبر کا شکار ہو کے کہتا جذبات میں آ کے، تو پھر کس بات کی کمی ہے؟ جب سب کچھ ہمارے پاس ہے تو ہم کسی کے نیچے کیوں لگے؟ لڑتے ہیں. لیکن ایسی کوئی تڑی نہیں دکھائی، لیکن بالکل جذبات کو ایک طرف رکھ کے نہایت سمجھداری سے کیا کہتی ہے کہ ٹکراؤ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹکراؤ سے تو نقصان ہی ہوا کرتا ہے، ٹکراؤ سے تو فساد ہوتا ہے. اور جنگ میں آپ دیکھیں کہ شروع میں تو ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب کہیں جنگ شروع ہوتی ہے، اور ایک قوم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے، جواباً دوسری قوم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی. پوری دنیا یوں لگتا ہے جیسے کھیل کے میدان میں دو باہم لڑنے والوں کو بحیثیت تماشائی کے دیکھ رہے ہیں. جیسے کھیل ہوتا ہے نا، تو کھیل میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب مختلف قومیں آپس میں لڑتی ہیں تو باقی دنیا کے لیے وہ کیا بن جاتی؟ کھیل کا میدان، تماشا بن جاتی. اور دوسرے لوگ محض خبریں دیکھ کے اور سن کے اور پڑھ کے، اور ایک طرح سے جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہوں. اب تو حال یہی ہو چکا ہے نا، مختلف نیوز اسی طرح دیکھی جاتی ہیں جیسے کوئی مار دھاڑ والی تشدد پسندی کی فلم دیکھی جا رہی. اور ایسی فلمیں دیکھ دیکھ کے لوگوں کا مزاج بھی ویسے ہی بن چکا ہے. کیونکہ بعض لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے کس چیز کا سہارا لیتے؟ تشدد والی فلموں کا، یعنی وائلنس جس میں ہوتا ہے. وائلنس دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، خواہ وہ ریسلنگ ہو، خواہ وہ کسی اور قسم کا. مجھے کبھی سمجھ ویسے نہیں آئی کہ لوگوں کو اس میں ایک دوسرے کو مارتے دیکھ کے کس چیز کا لطف آتا ہے. اس میں لطف اٹھانے کی کون سی بات ہے؟ یہ کس مینٹالٹی اور ذہنیت کا مظاہرہ کرتا ہے انسان ایسی چیزوں میں انٹرسٹ لے کر یا ان کو پسند کر کے. لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی. کچھ لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کو لڑتا دیکھیں یا لڑاتے رہیں. یہ کس کی صفت ہے؟ لوگوں کو لڑا کے خوش ہونا، گھروں میں فساد پیدا کرنا، دوستوں میں فساد پیدا کرنا، باہم اچھے تعلقات رکھنے والوں کو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگا کے لڑانا. یہ شیطانی صفت ہوتی. لیکن کوئی بھی عقل مند، سمجھدار، سلیم فطرت رکھنے والا شخص لڑائی کو پسند نہیں کر سکتا. تو یہاں پر وہ کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس چوائس ہے، ہم سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کر سکتے ہیں، ایک بات تو یہ، اور دوسری یہ کہ لڑ سکتے ہیں. اور لڑائی والی آپشن دیکھو کہ کتنی خطرناک ہے کہ اگر ہم نے لڑنے کی دعوت دے دی ان کو، تو پھر یاد رکھو کہ جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے لڑائی کے ارادے سے، تو پھر قتل و غارت اور تباہی آتی ہے. کیونکہ ایسے ٹکراؤ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. جنگ کسی پر بھی جب مسلط کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ لا محالہ نقصان لے کر آتی ہے. اور پھر ٹکرانے کے بعد ظالم کی شکایت کرنے کا کیا معنی ہوگا؟ پھر کس کے آگے رونا روئیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. اور یہ بھی انتہائی ناسمجھداری کی بات ہوتی ہے. خیر یہ تو ایک بڑے پیمانے پہ جنگ کی بات ہے نا. عام چھوٹے چھوٹے گھریلو زندگی میں کہیں بھی انسان جو مل جل کر رہتے ہوں تو اس میں انسان کے لیے بہترین طریقہ جھگڑے کے موقع پر کیا ہے؟ جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اوائیڈنس کا، اعراض کا. معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، ہوا نہ دی جائے. اسی لیے اس کو بار بار بھڑکانا اور اس کو بار بار اٹھانا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. تو یہاں پر وہ اہل دربار کی بات سے اگری نہیں کرتی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشورہ دینے والے جو بھی مشورہ دیں، لیڈر کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ مشورہ بھی سوچ سمجھ کے قبول کرے. یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسا مشورہ دے رہا ہے جس میں نتیجہ نقصان دہ ہو سکتا ہے تو صرف یہ دیکھ کر کیونکہ میجورٹی یہی چاہتی ہے تو اس لیے ہمیں یہ کر لینا چاہیے. نہیں، بہرحال ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ذمہ دار پہ. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں بھیجتی ہوں یا بھیجنے والی ہوں. مرسل کیا ہے؟ فاعل، اسم فاعل ہے نا، اور مرسلتن اس کی مؤنث ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف، یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف، بہدیۃ ایک ہدیہ، تحفہ. فناظرۃ، پھر دیکھنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں، بما ساتھ کس چیز کے، یرجع لوٹتے ہیں، المرسلون بھیجے ہوئے، ایلچی نمائندے. اب ملکہ نے یہ چاہا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی انٹینشنز اور ان کی طاقت اور ان کے اخلاق اور ان کے طریقے اور ان کے مقاصد کا جائزہ لے. یہ بھی کس قدر اس کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ اس نے نہ تو کوئی بھڑک کے جواب دیا
اور نہ ہی ایک دم سرنڈر کر دیا، بلکہ ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا کہ ذرا آزما کے دیکھا جائے کہ وہ کرتے کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں. تو میں ان کو ایک تحفہ بھیجتی ہوں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اگر تو وہ واقعی نبی ہیں اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو تحفہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انبیاء مال نہیں چاہتے. انبیاء کو کسی کو اسلام قبول کرانے کا مقصد دنیاوی فائدے حاصل کرنا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی یہ تحفہ ایک طرح سے رشوت تھی، یعنی یہ تحفہ عام معنوں میں تحفہ نہیں تھا، بلکہ ایک خیر سگالی کا ایسا پیغام کہ جو رشوت کا ہم مانی تھا کہ یہ دے کر ان کو خوش کر کے معاملہ آیا گیا کر دیا جائے، ٹال دیا جائے. اور ویسے بھی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو تحفے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ تحفے کا مقصد ہوتا ہے باہمی تعلقات کو اچھا کرنا. اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ نے فرمایا تصافحوا یذھب الغل، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، ہینڈ شیک کیا کرو، اس سے دلوں کا بغض جاتا رہے گا. یعنی دلوں میں جو باہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اختلافات سے جو میل آ جاتی ہے، یا انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہو جاتی، کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، تو ہاتھ ملانے سے، یہ ایک ترکیب بتائی، ایک ٹپ دی گئی ہے، آزما کے دیکھ لیں. اس سے کیا ہے کہ وہ باہم محبت پیدا ہوتی، کیونکہ فزیکلی جب کوئی انسان کسی دوسرے کو ٹچ کرتا ہے اور محبت سے کرتا ہے تو اس کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں. دوسرے کے اندر پایا جانے والا غیظ، غضب، غصہ، نفرت، وہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں. اسی لیے جب کسی کو بہت غصہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا کہ ڈونٹ ٹچ می. بہرحال تصافحوا یذھب الغل وتحادوا تحابوا، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. وتذهب الشحناء، اور دل کے اندر کی تنگی دور ہو جاتی ہے. یعنی دلوں میں جو کچھ بھرا ہوتا ہے، شحن، بھرے ہوئے دل جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور یعنی ریلیف مل جاتا ہے انسان کو. امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے. اور بخاری کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، ویثیب علیہا، اور اس پر بدلہ بھی دیتے تھے. یعنی اگر کوئی ان کو کچھ دیتا تو آپ پلٹ کر بھی دیتے تھے. ولا یقبل الصدقہ، لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے تھے. اسی لیے اگر کوئی آپ کے پاس ہدیہ لاتا تو پوچھا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ہدیے کا لین دین پسندیدہ ہے، اگر وہ کس کے لیے نہ ہو، کسی خاص مقصد کے لیے بطور رشوت نہ ہو. اور اس پر ابھارا بھی گیا ہے کہ ہدیہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی اور بہت بڑی چیز ہو، معمولی چیزوں کا بھی ہدیہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی، یعنی خواتین کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا، اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ جانے، خواہ وہ کیا ہو، بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کوئی بکری کا کھر اپنے کسی پڑوسی کو ہدیے میں دیتا ہے تو اس کو وہ قبول کر لینا چاہیے. اور اسی طرح آپ نے اس پر بھی اکسایا کہ اپنے سالن میں پانی زیادہ ڈال لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کی خبر گیری کر سکو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی باہم لین دین جو ہے، ایک دوسرے کو دینا جو ہے، یہ پسندیدہ ہے. اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہدیہ کیا ہے، کہ جو بہت ہی اعلیٰ طرح کے کسی ریپر میں ریپڈ ہو، یا یہ کہ وہ کوئی قیمتی چیز ہو، بہت مہنگی چیز ہو، تو پھر وہ تو ہدیہ ہے. لیکن اگر ضرورت کی کوئی معمولی چیز دی گئی ہے تو وہ ہدیہ نہیں. اسی لیے بعض اوقات لوگ تکلفات میں ایسے ہدیے دے دیتے ہیں جو قیمتاً تو بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن کوئی پریکٹیکل نہیں ہوتے، کسی کام کے نہیں ہوتے، دوسرے کے استعمال کی چیز نہیں ہوتی. حالانکہ اس سے کم قیمت کی معمولی سادہ سی چیز جو ہے وہ دوسرے کے لیے کہیں زیادہ خوشی کا سبب ہو سکتی ہے اگر وہ کام کی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لیتے اور پھر دیتے بھی تھے. یعنی اس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی ہدیہ دے اور انسان اس کو ٹھکرا دے. ہدیہ ہوتا ہے محبت کے لیے. اگر کوئی ٹھکرائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی یا پہلے سے بھی تعلق خراب ہوگا؟ تو ہدیہ قبول کر لینا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ معمولی ہوتا ہے، کسی کی شان کے خلاف ہوتا ہے یا اس کو پسند نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے.
کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ حقیر نہ سمجھے گا بکری کا کھری کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ جو ہیں ان کے پاس یہی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹی سی چیز ہی ہو سکتی. اس میں بھی سمجھداری کی ضرورت ہے اور اسلامی سنت کو فالو کرنے کی، اور جس مقصد کے لیے ہدیے کا لین دین ہوتا ہے اس مقصد کو سامنے رکھنے کی. اور پھر عام طور پر بغیر مناسبت کے بھی ہدیے دیے جا سکتے ہیں اور کسی مناسبت کے ساتھ بھی. ہمارے یہاں تو عام طور پہ چونکہ ایک رسم بن چکا ہے نا، تو ہدیہ عموماً کس کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے؟ کسی مناسبت کے ساتھ. مثلاً کوئی شادی ہو، کوئی برتھ ڈے ہو، کوئی خاص کوئی واقعہ ہو، کوئی موسم ہو، تو اس میں ہدیے کا لین دین ہوتا ہے. اور اس میں بعض اوقات انسان نہ بھی افورڈ کر سکے تو ایک طرح سے لازم کر دیا جاتا ہے، جو کہ انسان کے لیے بعض اوقات مشکل کا سبب بنتا ہے. تو اس میں انسان کو اپنی سہولت کے مطابق جو بھی کسی کو میسر ہو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے رہنا چاہیے. اور اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے جو پسندیدہ نہ ہو تو ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو آگے بھی مینشن نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ عام طور پر لوگوں کی گفتگو میں پھر کیا ہوتا ہے، کسی کام کی چیز نہیں دی اور فلان چیز لے آیا اور ایسا تھا اور ویسا تھا. وہ مقصد تو نہیں پورا ہوا نا. مقصد کیا ہے ہدیے کے پیچھے؟ محبت پیدا ہو. اور اگر ایسے ہدیے لیے دیے جائیں کہ جس سے اور بغض پیدا ہو تو پھر سنت تو ماری گئی. یا پھر یہ ہے کہ مقابلے میں دیتے ہیں، یا یہ کہ اگر اس نے دیا ہے تو اب مجھے بھی لازمی دینا ہے، اور انسان دینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو بھی مشکل ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، اس میں سہولت کی بات ہے. اور پھر بات یہی ہے کہ باہم انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کی بات ہے. کسی کے ہدیے کو شک کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں اس نے یہ دیا تو اس کا کوئی اب ضرور مقصد ہوگا. لیکن جو ہدیہ رشوت کے ضمن میں آئے، رشوت کے، وہ بہرحال ناپسندیدہ ہے. رشوت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جہنم میں. اور رشوت کون سا ہدیہ ہوتا ہے؟ جو کسی کے عہدے یا پوزیشن کو سامنے رکھ کے دیا جاتا ہے تاکہ اس سے کوئی کام نکلوایا جا سکے. ایسا کام نکلوایا جا سکے کہ جو اس کا حق نہ بنتا ہو، یعنی کسی سے غلط فیصلہ کروانے کے لیے اس کو ہدیہ دینا. تو ہر ایک پر اپنے حساب سے سوچ لے کہ اس کی کسی کو بھی ہدیہ دینے کی نیت کیا. مثلا ایک شخص نے عام روزمرہ زندگی میں کبھی کسی کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، جو ہی اس شخص کو کوئی اچھی پوسٹ ملی تو فوراً اس کے ہاں ہدیہ بھجوا دیا. یہ ہدیہ کیا معنی رکھتا ہے کہ اب وہ اس انسان کی محبت میں اس کو نہیں دے رہا بلکہ اس پوزیشن کی محبت میں دے رہا، اور پھر جب پوزیشن ختم ہو تو ہدیہ کا جانا بھی ختم ہو جائے. تو ایسا ہدیہ ناپسندیدہ ہے. تو چونکہ یہاں پر ہدیہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کو ان کے مقصد سے روکنا، باز رکھنا، لہذا یہ ہدیہ قابل قبول نہیں تھا. اسی طرح مثلا کسی استاد کو اس لیے ہدیہ دینا کہ وہ نمبر زیادہ دے دے یا پاس کر دے، یا یہ کہ ہمیں فیور دے، یا ہم اس کی آنکھوں کا تارا بن جائیں اور وہ دوسروں سے کٹ جائے، ایسا ہدیہ بھی ناپسندیدہ ہے. یا یہ کہ گھر میں کسی بڑے کو، مثلا دیورانی جٹھانی کے مقابلے پر ساس کو ہدیہ دینا تاکہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو دوسرے کی نسبت، ان کا نظر یا توجہ ہماری طرف ہو جائے. تو یہ جو پیچھے کی نیت کے حال ہیں یہ اللہ کو زیادہ پتا ہوتے ہیں. تو جب بھی کسی کو کچھ دیں تو خالص اللہ کے لیے، خواہ صدقہ ہو، خواہ ہدیہ ہو، خواہ ایک اسمائل بھی ہو، کچھ بھی ہو، خالص اللہ کے لیے کر لیں اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دے کر جواب کی توقع نہ رکھے. وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. تو اس میں یہ ہے کہ انسان پھر جب اللہ کے لیے دیتا ہے اور جواب کی توقع نہ رکھتے ہوئے تو ایسا دینا پسندیدہ ہے. فلما جاء سلیمان، پھر جب وہ آئے سلیمان کے پاس علیہ السلام. کون آئے؟ مرسلون، ملکہ کے نمائندے بھیجے ہوئے. قالا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، اتمدوننی، کیا تم مدد دیتے ہو مجھے، کیا تم مدد کرتے ہو میری. تمدون کا لفظ جو ہے میم دال دال سے ہے، مد یمد. بمال، مال کے ساتھ، تم مال کے ذریعے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو. فما، تو جو، آتانی اللہ، دیا ہے مجھ کو اللہ نے،
نبوت اور بادشاہت، حکمت، حکومت، خیرن بہتر ہے، مما آتاکم اس سے جو اس نے دیا ہے تم کو. تمہارے پاس تو صرف دنیا کا مال ہے، حکومت ہے، دین نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، اور دنیا بھی اتنی نہیں ہے جتنی میرے پاس ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر طرح کے لشکر موجود تھے اور ہر طرح کے وسائل ان کو اللہ نے عطا کیے تھے. بل انتم بلکہ تم بہدیتکم اپنے ہدیے کے ساتھ تفرحون تم اتراتے ہو. اس دنیا کے مال پر اور ان چیزوں پر تم ہی خوش ہوتے ہو، یہ چیزیں مجھے خوش نہیں کرتی. تم یہ مال دے کر مجھے بہلا نہیں سکتے اور یہ چیزیں دے کر میرا منہ بند نہیں کر سکتے، کیونکہ عام طور پر جو ایسے مواقع پر ہدیے دیے جاتے ہیں وہ دوسرے کو چپ کرانے کے لیے یا اس کو اس کے مقصد سے پھیرنے کے لیے. کہا کہ نہیں، میں اس مال پر خوش نہیں ہوتا، نہ ہی مال پانا میرا مقصد ہے. جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے. فما آتانی اللہ خیرا مما آتاکم، تو اس لیے ہدیے میں تو میرا کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. تم مجھے مال دے کر میرے مشن سے باز نہیں رکھ سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت باریک بات ہے اس کے اندر کہ مال ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اہل دین کو فتنے میں ڈال دے، اور مال کے پھندے میں لالچ میں آ کے انسان دین کے کام پر حق بات کے کہنے پر کمپرومائز کر لے. اسی لیے کسی عالم کو، کسی بڑے کو، کسی حاکم کو ایسا تحفہ دینا کہ جس کو لے کر وہ حق بات نہ کہہ سکے، یہ بھی رشوت میں شامل ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ عالم، بلکہ کسی حکومت کی طرف سے اگر کوئی شخص کسی خاص ایسی پوسٹ پر ہو کہ جس کا براہ راست تعلق لوگوں کے ساتھ لین دین کا ہو، مثلا ایک موقع پر ایک شخص کی ذمہ داری لگائے گی کہ وہ جا کر زکوٰۃ کا مال کلیکٹ کرے. جب وہ زکوٰۃ کا مال لے کر واپس آیا تو ساتھ کچھ اور مال بھی اٹھایا ہوا تھا. اس نے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہے بیت المال کے لیے زکوٰۃ کا مال، اور یہ ہے میرے تحفے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ماں کے گھر میں ہوتے پھر دیکھتے تمہیں کتنے تحفے ملتے. تم ایک سرکاری ڈیوٹی پر تھے، تو اس حال میں تمہارے لیے اجازت نہیں کہ تم اس تحفے کو قبول کرو ان لوگوں سے جن سے تمہارا کوئی ویسے ذاتی، خاندانی، رشتہ داری کا، کسی طرح کی دوستی کا کوئی تعلق نہیں. یہ تحفے کس لیے ملے؟ تمہاری پوزیشن کی وجہ سے، تاکہ جب تم ان سے زکوٰۃ کا مال لو تو نرمی برتو، کچھ چھوڑ دو. تو کوئی بھی ایسا مال جو کسی انسان کے فرائض میں خلل ڈالے، کوئی تحفہ جو کسی کی ڈیوٹی کو، کسی کی ذمہ داری کو صحیح طور پر امانت داری سے پورا کرنے میں حائل ہو، وہ تحفہ ناپسندیدہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء بنی اسرائیل کو بار بار قرآن مجید میں کیوں وعید ملی، کیوں کہا گیا کہ تم دنیا کا حقیر مال لے لیتے ہو. سمنن قلیلہ کی بات پیچھے آپ نے پڑھی کہ تم سمنن قلیل لے کر دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو قربان کرتے ہو. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ مال لینے کے بعد فتوے لوگوں کے حق میں اور ان کی مرضی کے مطابق دے دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ ان سے خوش رہیں اور آئندہ بھی ان کو مزید ہدیے دیتے رہیں. تو خواہ دینی فریضہ ہو، کوئی دینی مقام ہو یا دنیاوی مقام ہو، کوئی دنیا کی ڈیوٹی ہو یا دینی ڈیوٹی ہو، ایسے مواقع پر انسان کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور کسی سے کوئی ایسا فیور لینا درست نہیں کہ جو انسان کے فرائض کی رکاوٹ کا ذریعہ بنے. ارجع الیہم، واپس جاؤ ان کی طرف. کن کی طرف؟ ملکہ کی طرف. جہاں سے آئے وہیں واپس جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، پس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس، بِجُنُودٍ، کچھ لشکر، جند کی جمع، لا قبل لہم، نہیں قوت مقابلہ ان کے لیے، بہا، ان لشکروں کے ساتھ. یہ ہدیے واپس لے جاؤ، میں ان ہدیوں سے خوش نہیں ہوتا، تم لوگ سیدھی طرح بات ماننے والے لگتے نہیں ہو. اب تمہارا علاج میں ایسی فوجوں کے ساتھ کروں گا کہ جن کے آگے تم ٹھہر نہیں سکو گے، کوئی تم مقابلہ نہ کر سکو گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور نکالیں گے ان کو. کن کو؟ تمہاری مملکت کے لوگوں کو، ملکہ کو اور اس کے سب سرداروں کو، منہا، اس میں سے، یعنی سبا میں سے، اذلتاً، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ خوار ہوں گے.
صاغرون کس کی جمع ہے؟ صاغر کی، صاغر سے ہے، صاغرون جمع سالم. وہم صاغرون، اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے کہ ہم تمہارے پاس مقابلے کے لیے ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کے آگے تم ٹھہر نہ سکو گے، مقابلہ نہ کر سکو گے، اور پھر تمہیں نکلنا ہی پڑے گا ذلت کے ساتھ. یہ پیغام بھجوا کے سلیمان علیہ السلام تیاری کرنے لگے اگلے مرحلے کی. چلیے اتنی تلاوت سنتے شعور ہوتا ہے، اور ہر پرندے کا اپنا اپنا شعور ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پرندے اپنے کام کے لیے مختلف طرح کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو مائگریشن ہوتی ہے پرندوں کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، کس طرح وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کس طرح وہ لائنوں میں اڑتے ہیں، بعض اوقات فلاکس کی شکل میں، اور صرف دن کو نہیں اڑتے بلکہ راتوں کو بھی اڑ رہے ہوتے ہیں جب یہ مائگریشن ہوتی ہے. اور پھر ایک اٹلانٹک پار اڑ کے دوسرے بر اعظموں تک چلے جاتے ہیں، پھر موسم بدلتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ سمجھ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن پرندوں کے سمجھ کا اپنا ایک لیول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس جس کام کے لیے پیدا کیا وہ سب بھی ایک طرح سے ہماری ہی خدمت کر رہے ہیں مختلف کام کر کے. زمین کے اندر پائے جانے والے کیڑے بھی انسانوں کی خدمت میں انڈائریکٹلی لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ زمین کو زرخیز کرتے ہیں، بعض ان میں سے زمین کا زہر چوستے رہتے ہیں، اور بعض کسی اور طرح مددگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے. اب کوئی اگر نہ سمجھ کے کہ اچھا شیر ہمارے لیے کیسے، یا فلاں پرندہ اور فلاں درندہ ہمارے لیے کیسے، تو یہ ہماری اپنی سمجھ کی کمی ہے کہ ہم نہ جانے کہ کون پرندہ یا درندہ کس طرح ہماری مدد یا خدمت میں لگا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو ایک نیچرل سائیکل ہے لائف کا، لائف سائیکل جسے آپ بولتے ہیں، اس میں ہر انسیکٹ اور پرندہ اور درندہ اور ہر چیز امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی محو ہو جائے تو وہ جب چین ٹوٹتی ہے تو پورا انوائرنمنٹ متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے کام کے اعتبار سے سمجھ دی ہے. جیسے کہ پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اور اس میں بعض اوقات آپ دیکھیے کہ معمولی مخلوقات ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر ایسی ایسی قوتیں ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پیچھے ہم جو چیونٹی کا واقعہ پڑھے ہیں اس میں بھی کتنی حکمت کی باتیں ہیں. وہ چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کی آمد پر کتنی عقل مندی کے ساتھ اپنی پوری فوج کو گائیڈ کرتی ہے. اس صورت میں خاص دو باتیں ہیں، دو فیمیلز کا ذکر ہے، اور دونوں کی بہت سمجھداری سامنے آتی. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا اور عورت کو بس بے وقوفی قرار دیا ہے یا ناقص العقل ہی قرار دیا ہے، لیکن اگر یہاں آپ دیکھیں کہ ملکہ کی جتنی بھی تصویر کشی کی ہے وہ سب کس پر مبنی ہے؟ ایک سمجھداری پر اور ایک عقل مندی پر اور اس کی بہترین تدبیر پر. اور دوسری طرف چیونٹی کو آپ دیکھیں، وہ بھی کوئین جو ہے، نملہ ہے یعنی فیمیل ہے، اور وہ ساری چیونٹیوں کو کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ لشکر آ رہا ہے سلیمان کا اور تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. یہ نہیں کہتی بھاگ جاؤ، لشکر آ رہا ہے بھاگ جاؤ، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا. لیکن الفاظ کا چناؤ آپ دیکھیں، آن دا اسپاٹ بہترین فیصلہ دیکھیں. اس نے یہ نہیں کیا کہ اچھا لشکر آ رہا میں تو کہیں بھاگ کے ادھر ادھر چڑھ جاؤں اور جائے قوم جہنم میں. نہیں، پہلے ان کو وارن کیا، سب کی خیر خواہی کی کہ تم سب چلی جاؤ زیر زمین تاکہ لشکر گزر جائے اور تم کو نقصان نہ ہو. اور آپ نے دیکھا کہ چیونٹیاں جب کسی جگہ پر جانے لگتی ہیں تو دیر نہیں لگاتی، یعنی ایک جگہ اگر اکٹھا ہونا ہو یا وہاں سے ڈسپرس ہونا ہو تو یوں سیکنڈ میں بھاگ نکلتی ہیں. تو ہم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر کوئی خطرہ ہم دیکھیں کہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم خود دم دبا کے بھاگ جائیں، اپنی فکر کریں، پیچھے والوں کا کیا ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ سے نپٹے. کس قدر خیرخواہی ہے اس کے اندر. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جانتی ہے کہ سلیمان ایک پیغمبر ہے، اور سلیمان کے لشکر کے بارے میں بھی کس قدر حسن ظن ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم آغاز کرتے ہیں کسی بھی کام سے بدگمانی سے کہ یہ لشکر یہاں سے گزر رہا ہے تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں لتاڑ دیں. لیکن وہ کیا کہتی
کہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں نہیں پتا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہے، حسن ظن رکھتی. اور آپ دیکھیں کہ لیڈر قوم کو جدھر چاہے لے جائے، چاہے تو ان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرے اور چاہے تو ان کے اندر نیگیٹو تھنکنگ پیدا کرے. تو اس نے ان کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ پیدا کی. یہ کس قدر سمجھداری کی دلیل ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. آیت 38 سے قالا، اس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ایکم، کون سا تم میں سے، یہ اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، کون سا تم میں سے یاتینی، لائے گا میرے پاس، بعرشہا، اس کے تخت کو، قبل، اس سے پہلے، ان یاتونی، کہ وہ آئیں میرے پاس، مسلمین، مسلمان ہو کر، تابع بن کر. سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیوں کرنا چاہا؟ ایک طرف جب انہوں نے پیغام بھیج دیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ لڑائی نہیں کریں گے، اور جو خط میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے پاس مسلمان بن کے آ جاؤ، فرما بردار ہو کر آ جاؤ، تابع اور مطیع ہو کر، اب وہ آئیں گے. اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے انہوں نے کیا چاہا کہ ملکہ کا تخت وہاں منگوا لیں، یعنی یمن سے اٹھوا کے فلسطین میں لے آئیں. یہ دراصل انہیں اپنی نبوت کا معجزہ دکھانا تھا کہ میں واقعی ایک نبی ہوں. قالا، کہا، افریتن، ایک دیو نے، قوی ہیکل یا شہ زور جن نے، من الجن، جنوں میں سے، جنوں میں سے ایک بہت مضبوط اور بہت قوت والے جن نے کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں بھی قوت کے درجے ہیں جیسے عام انسانوں میں ہوتے ہیں. عام انسانوں میں پہلوان جس کو کہتے ہیں مثلا، تو اسی طرح جنوں میں سے کبھی ہیکل جن نے کہا، انا آتی کبھی، میں لے آتا ہوں تیرے پاس اس کو، وہ تخت میں اٹھا کے لے آتا ہوں. قبل، اس سے پہلے، ان تقوما، کہ تم کھڑے ہو، من مقامکا، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے. اور جگہ سے مراد یہاں ان کی مجلس قضا ہے یا دربار ہے. کہا جاتا ہے کہ صبح سے لے کر نصف النہار تک ان کی مجلس ہوا کرتی تھی جس میں وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے مسئلے مسائل سلجھاتے تھے. تو جن کہنے لگا سلیمان علیہ السلام کو کہ جب تک آپ کی مجلس ختم ہوتی ہے میں اس سے پہلے ہی لے آتا ہوں. یاد رکھیے کہ بیت المقدس یا فلسطین سے یمن یعنی معارب قوم سبا کا علاقہ تقریباً 1500 میل ہے اور واپسی کا سفر ملا کے 3000 میل بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی اگر اتنی دور سے کوئی چیز لانی ہو تو جہاز پر بھی کم از کم 4-5 گھنٹے چاہیے. تو اس نے کیا کہا کہ میں لے آتا ہوں اتنی دیر میں. وَإِنِّي، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لقویٌ، البتہ قوت والا ہوں، امین، امانت دار ہوں، کہ میں اپنی سروسز آفر کرتا ہوں کیونکہ میں قوی اور امین ہوں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 2 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 قوت، اور قوت سے مراد اس کام کو کرنے کی قوت جس درجے کا بھی ہو، خواہ علمی قوت ہو یا جسمانی قوت ہو، یعنی وہ طاقت ہونا ضروری ہے جو اس کام کے لیے ضرورت ہو، درکار ہو. اور نمبر 2 امانت. یوسف علیہ السلام نے جب اپنی سروسز آفر کی تھی تو اس وقت انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ حفیظ امین، امانت دار. تو جن بھی کیا کہتے کہ میں امانت دار ہوں. اس نے اپنے آپ کو امانت دار کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی ملکہ کا تخت جو ہے اس میں ہیرے جواہرات بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں اور بھی کوئی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کے ساتھ ہو. تو کہا کہ میں کچھ بھی چرائے بغیر، نکالے بغیر پورے کا پورا یہاں لا کے رکھ دوں گا، تو آپ مجھے خدمت کا موقع دیجئے. اب یہاں سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری آپ دیکھیے کہ اس کی اس آفر کو قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، انا آتی کبھی، میں لے آتا ہوں تیرے پاس اس کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ لوٹے تیری طرف تیری نگاہ، پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اب یہ کون تھا جس نے یہ کہا؟ اور سلیمان علیہ السلام نے پہلی آفر اس لیے قبول نہیں کی کہ وہ اس سے پہلے اس کام کو کر لینا چاہتے تھے.
یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص کتاب کا علم رکھتا تھا. الکتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد تورات ہے اور زبور ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کوئی خاص کتاب ہے. لیکن اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سی کتاب تھی. اور پھر کہنے والا کون تھا؟ کچھ لوگوں نے اس میں آصف نامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کیونکہ انہی کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی تورات اور زبور کا. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام کے علاوہ جبریل علیہ السلام کے پاس، چونکہ وہ کتاب لانے والے تھے پیغمبروں کے پاس، تو وہ عالم تھے کتاب کے، اور کتاب سے مراد پھر آسمانی کتاب ہے. بہرحال اس سے مراد جو بھی ہو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، لیکن جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ الکتاب کا علم انسان کو سب سے بڑی قوت دیتا ہے، اور سب سے بہترین قوت پھر ایمان کی قوت ہوتی ہے، جو صحیح علم کے نتیجے میں انسان کے اندر آتی ہے. کمزور سے کمزور انسان بھی ایمان اور علم کے ساتھ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے. عفریت نے صرف جسمانی قوت کا اظہار کیا تھا، یہاں لانے والا علمی قوت رکھتا ہے، علم کی قوت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علم کی قوت جسمانی قوت سے زیادہ بڑی ہے. اسی لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ عقل بڑی ہے یا بھینس. تو بچے کیا کہتے ہیں؟ بھینس بڑی. جب انسان بڑا ہوتا ہے تو سمجھ آتی کہ نہیں، عقل بڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم مال کو یا کسی پوزیشن کو یا دنیا کے کسی اور نعمت کو قوت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی قوت علم کی قوت ہے. اور یہاں نام لیے بغیر جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ لانے والے کے پاس علم تھا، اور علم بھی باقاعدہ علم تھا جو کتاب پر مبنی تھا. ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ محض لیکچر سے سن لیتے ہیں. آپ ایک لیکچر میں جاتے ہیں، آپ دوسرے میں جاتے ہیں، ایک تیسرے میں جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کی معلومات میں اچھا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کی باتیں بحثیں کرنی آ جاتی ہیں. لیکن ایک وہ علم ہوتا ہے جو کتاب کو سامنے رکھ کے حاصل کیا جاتا ہے. اس علم کے بعد انسان کے اندر جو ایمانی قوت اور جو علم کی قوت آتی ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے اس سے جو محض سن سن کے باتیں سیکھی ہوئی ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ کتاب بھی بھیجی. اور انڈائریکٹلی اس سے بک ریڈنگ کا جو فائدہ ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے. عام محاورہ بھی ہے نا کہ ریڈرز آر دا لیڈرز، کہ جو ریڈ کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہی لیڈ کرتے ہیں. تو لیڈ کرنے کے لیے ریڈ کرنا بے حد ضروری ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب. اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کی کتابیں آپ پڑھ ڈالیں، جب تک الکتاب کا علم نہ ہو تو آپ کا علم ناقص ہے، کیونکہ باقی کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور الکتاب خاص کتاب، ذالک الکتاب، جو اللہ کے علم پر مبنی ہو، وہ کتاب ساری کتابوں کی سردار ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو انسان کا صحیح معنوں میں جو نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے وہ الکتاب سے ہی ہوتا ہے. عام حالات میں بھی کہ انسان دنیا پر آخرت کو صرف اور صرف اس وقت ترجیح دے سکتا ہے جب واقعی اللہ کے اتارے ہوئے علم سے استفادہ کرے. صرف یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آپ کی نگاہ کا زاویہ بدل دیتی، آپ کے انٹرسٹ کو تبدیل کر دیتی، نفع نقصان کے پیمانوں کو فرق کر دیتی ہے. اس کو پڑھنے سے پہلے اور اس کو پڑھنے کے بعد انسان میں سوچ اور عمل میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے. بہرحال جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا کہ میں لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ تم آنکھ جھپکو. اب یہاں پر دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی اتنی دیر، لٹرلی اتنی دیر جتنی میں انسان آنکھ جھپکے، اور دوسرے استعارہ ہے یہ جلدی کے لیے کہ میں جلد از جلد لے آؤں گا. اردو میں بھی ہم یہ استعارہ استعمال کرتے ہیں نا، اس نے آن کی آن میں پلک جھپکنے کی دیر میں فلاں کام کر دیا. تو بعض نے کہا کہ یہ اسی طرح استعارہ ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں یہ ہو گیا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد لٹرلی صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی. اور
اگر ہم اس کو اس کے لٹرل معنوں میں لیں تو بھی مشکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کرا کے واپس چھوڑ جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب آپ واپس پلٹے تو اس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. تو کیا وہ آن کی آن نہیں تھی؟ وہ پلک جھپکنے کی دیر بنتی ہے نا. قرآن میں آسمان کا ذکر نہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ ذکر تو ہے نا کہ ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا اور پھر واپس بھی لایا. تو یہ آدھے سے زیادہ فاصلہ ہے مکہ سے بیت المقدس تک کا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طاقت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ اپنے بندے کو ایک رات میں یہ سفر کرا سکتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دے سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ تخت اٹھوا لے یا اٹھا لے آن کی آن میں، یا جبریل ان کے پاس لا کے رکھ دے پلک جھپکنے کی دیر میں. ہو سکتا ہے، کچھ مشکل نہیں. اور یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جس پر ہمارا ایمان ضروری ہے. اور لوگوں کی باتوں میں آ کر ایسی آیات پر شک نہیں کرنا چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے ہے ویسا ہی ایمان لانا ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے تخت جتنی چیز تو نہیں، لیکن آپ کی ہیوی اٹیچمنٹس کے ساتھ بھی فائل جو ہیں وہ آن کی آن میں کہاں پہنچ جاتی ہیں؟ پلک جھپکنے کی دیر. مثلا اگر آپ فون پر کسی سے آسٹریلیا میں بات کر رہے ہیں، کتنا فاصلہ یہاں سے، کینیڈا سے آسٹریلیا دنیا کا ایک سے دوسرا کونا ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں ابھی میل فارورڈ کرتی ہوں، اور آپ ادھر سے کلک کرتے ہیں تو ادھر سے دوسرے لمحے کیا کہتا ہے دوسرا شخص؟ ریسیو ہو گئی ہے، پہنچ گئی. کتنی دیر لگتی؟ صرف سیکنڈز. اچھا چلیے اس کو تو چھوڑی، میسنجر کو آپ دیکھیے، یعنی میل کو تو پھر شاید دیر لگ جائے. میسنجر پہ جب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈ سے بھی کم میں آپ ایک کلک کرتے ہیں، میسج ادھر پہنچتا ہے، وہاں سے جواب کلک کر کے سیکنڈ میں ادھر پہنچتا ہے، چاہے آپ دنیا کے ایک اینڈ سے دوسرے میں بات کر رہے ہوں. اگر آج کے دور میں انسانوں نے پیغامات پہنچانے کے لیے ایسے وسائل ایجاد کر لیے ہیں، تو کیا اللہ ہی کے لیے مشکل ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کر دے کہ جس سے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے معجزات دکھائے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. تو یہ دراصل سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا ایک طرح سے، جس سے یقین مزید دلانا تھا ملکہ سبا اور اس کے کارندوں کو. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ. اب ہوا یہی کہ آنکھ کھولی تو سامنے تھا، دیکھا اس کو مستقرن قرار پکڑنے والا، جمع ہوا، ٹھہرا ہوا، رکا ہوا، اندہ اس کے پاس، یعنی اس کے سامنے. یعنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ تخت سامنے رکھا ہے. قال ھذا من فضل ربی، ایک دم پکار اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے. اپنا کمال نہیں کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کوئی نعمت دے، خواہ وسیلہ کوئی بھی بنے، انٹرنیٹ بنے، ٹیلی فون بنے، کوئی سائنسدان بنے، کوئی فیکٹری، کوئی بھی، کوئی انسان، کتنی نعمتوں کو پا کر ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. کس کس چیز کو پا کے؟ کبھی گاڑی میں سوار ہو کے کہا ھذا من فضل ربی؟ نہیں، یہ تو ٹویوٹا کمپنی کا کمال ہے. اور ٹیلی فون اٹھا کے کہیں گے تو بیل کا کمال ہے کہ اس نے ایسی سروس پرووائڈ کر دی ہے. ہم ہر چیز میں صرف اسباب پہ اٹک جاتے ہیں، جبکہ وہ اسباب پیدا کرنے والا بھی دراصل اللہ ہے. یہ ہوتی ہے پیغمبرانہ شان کہ دنیا کے جدید ترین وسائل کا اختیار کرنا کچھ برا نہیں. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ سپیڈ کا انٹرنیٹ لگا لیں، آپ بہترین قسم کی ٹیلی فون سروس لے لیں، آپ بہترین قسم کی سواری کا بندوبست کر لیں جو آپ کی استطاعت میں ہے، لیکن ساتھ کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی. برانڈ میں نہیں اٹکیں، ناموں میں نہیں اٹکیں، انسانوں میں نہیں اٹکیں. ٹھیک ہے انسان وسیلہ ہیں، وہ ذریعہ بنتے ہیں، یہاں بھی تو کوئی ذریعہ بنا ہے نا عرش لانے کا، تخت لانے کا، وہ اس میں نہیں اٹکے. کہا ھذا من فضل ربی. کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ گھر لاتے ہیں اور جس سے آپ کا کام آسان ہوتا ہے، کوئی مشین آپ لے آئیں، کوئی بھی کسی قسم کی، تو لگا کے چلا کے جب آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پہلی بات کیا منہ پہ آنی چاہیے؟
ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے یہ سہولت اور یہ آسانی دی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہوور خریدا ہو یا پھر گرائنڈر خریدا ہو یا واشنگ مشین یا کوئی بھی چیز جب نئی گھر میں فکس کی ہو، لگائی ہو یا پہلی دفعہ استعمال کی ہو تو کہا ہو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. اس وقت رب تو بھول ہی جاتا ہے اور اسی میں کھو جاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اور ادھر کیا اور ادھر کیا اور اس کی حفاظت کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یا پھر اس سے اترانے کا سبب بنا لیتے ہیں اس کو، دوسروں پہ فخر جتانے کا کہ میرے پاس تو یہ اور یہ. تو یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں. بندہ مومن کو کچھ بھی ملے، آپ چاہے ایک جہاز خریدیں یا آپ ایک جیٹ خریدیں یا آپ کچھ بھی خریدیں، کوئی کہیں بھی بیٹھے کوئی بھی چیز استعمال کریں تو اس چیز اور اس نعمت کو پا کر یہی کریں، یہی کہیں جو سلیمان علیہ السلام نے کیا. ھذا من فضل ربی لیبلونی، یہ جو نعمتیں مجھے دے رہا ہے یہ مجھے آزما رہا ہے. لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھے. ااشکر ام اکفر، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں، کہ میں انہیں پا کر شکر گزار کتنا ہوں. یاد رکھیے کوئی بھی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، حتیٰ کہ ایک موبائل اٹھا کے آپ اگر کسی سے کنیکٹ کر کے بات ہی کر رہے ہیں، ایک میسج ہی ڈراپ کر رہے ہیں کسی کے پاس، تو اس کے جانے پر دل سے کیا پکار اٹھنی چاہیے؟ الحمدللہ. ہاں، اور سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ساری نعمتیں دے کر میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ اب میں ان کا استعمال کیا کرتا ہوں. ااشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. لیکن ہم اکثر کیا کرتے ہیں، جب تک کوئی چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی رہتی ہے ہم بھولے رہتے ہیں، اور جب وہ گڑبڑ کرتی ہے تو ہم کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اٹھا اٹھا کے پٹخانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا، اس کو تو میں تبدیل ہی کر لوں گی. اور اس کو یعنی کبھی نہیں دیکھتے کہ اس نے خدمت ہماری کتنی کی، ہمیں فائدہ کتنا پہنچایا، اور کبھی نہیں سوچا کہ یہ نعمت ملی تھی تو شکر گزار ہونے کے لیے تھی. اور شکر نعمت کیا ہوتا ہے پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے. نمبر 1 اعتراف کہ اللہ کی طرف سے. نمبر 2 صحیح استعمال، پھر زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی، یعنی شکر تینوں طرح سے. اور کفر جو ہے وہ شکر کا اپوزٹ ہے. کسی نعمت کو پانے کے بعد شکر گزاری کیا ہے اور ناشکری کیا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزما رہا ہے میرا رب کہ میں کرتا کیا ہوں، اب شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، تو یہ کس معنی میں تھا؟ ناشکری کیا ہو سکتی تھی ان کی طرف سے؟ مثلا اسے اپنا کمال سمجھا جائے اور جس نے دیا ہے اس کو بھول جایا جائے اور اس کو اترانے یا غرور اور تکبر کا ذریعہ بنا لیا جائے. بہت سے لوگوں کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، مثلا مال ملا، مال اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، کرتے کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی بھی مال کی قسم ملے، خواہ وہ کسی کیش کی شکل میں، کائنڈ کی شکل میں، اس کو اپنی بڑائی کے اظہار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. یہ ناشکری ہے، اور اس مال کی بنیاد پر دوسروں پہ روب جھاڑنے لگتے ہیں. اسی طرح علم کس لیے ہے؟ اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ دوسروں پر تعلی اور تکبر اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کر کے دھونس جمانا شروع کر دیں کہ ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے اور دوسرے سب جاہل ہیں، اور ان کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں اور ان کے اوپر صرف ایک حقارت ہی کی نظر ڈالیں. یہ بھی ناشکری. شکر گزاری کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے دوسروں تک لے جائیں، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں اور دینے والے کو نہ بھولیں. لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے آزما رہا ہے، آیا میں شکر گزار ہوتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر، اور جس نے شکر کیا، فانما، تو بے شک، یشکر، وہ شکر گزاری کرتا ہے، لنفسہ، اپنے ہی ذات کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے. کسی شخص کا شکر گزار ہونا خود اسی کو فائدہ دیتا ہے، اور ناشکری اس کے اپنے لیے ڈیٹریمنٹل ہے، نقصان دہ ہے، مصیبت کا ذریعہ ہے، اسی کو ہارم کرے گی. سورۃ فصلت 46 میں آتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. جس نے اچھے کام کیے اس کے اپنے فائدے کے لیے، اور جس نے برا کیا اسی پہ ہی پڑے گا اس کا وبال، اور تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. تو عمل صالح کیا ہے؟ دراصل شکر گزاری. اور نافرمانی کیا ہے؟ ناشکری.
کسی بھی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے. مثلا اللہ تعالیٰ اگر عمدہ کھانا دیتا ہے تو آپ کھا کے سو رہے ہیں, نماز ہی چھوڑ دیں. عمدہ سواری دیتا ہے, آپ مسجد جانے کی بجائے صرف سیر و تفریح میں ہی استعمال کریں اس کو, یہ کیا ہے؟ ناشکری. اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت دیتا ہے, آپ فضول بیہودہ باتوں میں اپنی انرجی لگا دیں, یہ کیا ہے؟ ناشکری. لکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آپ جھوٹی سچی کہانیاں لکھتے رہیں, یہ کیا ہے؟ ناشکری. ہر چیز کا صحیح بامقصد اور مفید استعمال کیا ہے؟ شکر گزاری. ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فإن ربی, تو بے شک میرا رب, غنی کریم, بے نیاز ہے, عزت والا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کس بات کی؟ کہ لوگ اس کے شکر گزار ہوں. وہ اس سے بے نیاز ہے. مثلا اگر ہمیں اللہ نے زبان دی اور ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی؟ ہم اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہوتا ہے اس سے؟ بولیے. کچھ بھی نقصان نہیں. اگر ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, اس کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی. اگر ہم اپنے قلم سے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کچھ نہیں لکھتے تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی, اگر ہم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے, صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے, تو اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو پرواہ بھی نہیں, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ہاں کس کا نقصان ہے؟ خود اس شخص کا جو نعمتوں کا غلط استعمال کرے. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ فاطر آیت 15, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو, واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ تو بے نیاز تعریف والا ہے. سورۃ ابراہیم آیت 8 میں آپ پڑھ چکے ہیں, وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو, تم بھی اور زمین پہ جتنی مخلوق ہے سب کافر ہو جائے تو بھی اللہ بے نیاز ہے, تعریف والا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو جب کوئی بھی شخص نعمت پا کر ہمبل ہوتا ہے, متواضع ہوتا ہے, اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے, اور اس کو اپنی بڑائی اور پرائیڈ کو اونچا کرنے کا ذریعہ نہیں بناتا, تو یہ چیز اس کے اپنے حق میں اچھی ہو جاتی ہے. انسان کس قدر حماقت کرتا ہے نا, کہ جن چیزوں کو پا کر وہ خوش ہوتا ہے, پھولے نہیں سماتا, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے, اپنے نفس کو موٹا کرنے لگتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے لیے نقصان دہ بھی ہو رہا ہے. جن چیزوں میں ہم خوش ہوتے ہیں وہی چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. کس قدر ناسمجھی کی بات بھی ہے. اب تخت آ گیا, قالا کہا, نکروا لها عرشها, نکرو نکرا سے, منکر سے, انجان کر دو. منکر وہ چیز ہو جس کا انکار کیا جائے, پہچانا نہ جائے, بے پہچان کر دو, اجنبی کر دو, بدل دو, حالت بدل دو. لہا اس کے لیے, عرشہا اس کے تخت کی, ملکہ کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو, یعنی اس کا رنگ وغیرہ بدل کے یا اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی کر کے, یعنی اس کی ذرا حالت بدل دو. نکروا لہا عرشہا, یعنی وہ پہچان نہ سکے. منکر کس کو کہتے ہیں؟ انجان چیز کو, اور معرفہ پہچانی ہوئی چیز کو. ننظر ہم دیکھتے ہیں, اتہتدی کیا وہ راہ پاتی ہے, یعنی سمجھ جاتی ہے, ام تکونو یا ہوتی ہے, من الذین لا یہتدون ان لوگوں میں سے جو ہدایت نہیں پاتے, یعنی بات نہیں سمجھتے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کرتی کیا ہے. اب یہاں سلیمان علیہ السلام ملکہ کی عقل کا ٹیسٹ لے رہے ہیں, عقل کا امتحان لے رہے ہیں. اس معجزے کو دیکھ کر اور اس تبدیلی کو دیکھ کر ملکہ کیا کرتی. اب دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کو بھی آپ مختلف طرح کی تصویریں دکھا کے پوچھتے ہیں, اچھا دیکھو اس میں کیا نظر آ رہا ہے, اس میں کیا نظر آ رہا ہے, تو جو انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ تصویر اس تصویر سے یہاں 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 سے مختلف ہے. اور جن کو آبزرویشن کی, مشاہدے کی, غور و فکر کی عادت نہیں ہوتی, وہ ہر چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جیسے گویا دیکھی نہ ہو, بس سرسری سطحی اوپر اوپر سے دیکھ کے بس آگے چلے. تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا دیکھنا کیسا دیکھنا ہوتا ہے؟ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے. وہ ہر چیز سے سبق پکڑتے ہیں, وہ ہر چیز کو پوری طرح دیکھتے ہیں, یعنی جو بھی قابل ہو دیکھنے کی. ہر چیز سے مراد یہ نہیں کہ ہر ایک چیز دیکھنا شروع کر دے انسان, مراد اس سے جو ان سے متعلق چیز ہو, ضروری چیز ہو. فلما جاءت پھر جب وہ آ گئی, پہنچ گئی, قیلا کہا گیا, اہاکذا عرشکی کیا ایسا ہی تھا تیرا تخت,
یعنی ملکہ پہنچی، تخت پہلے سے پہنچا ہوا تھا اور کئی دن پہلے پہنچ گیا ہوگا، اس دوران وہ ساری تبدیلی کر دی گئی اس میں. جب وہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ تخت ہے اور اس سے کہا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی تھا کچھ. قالت کہنے لگی کأنہ ہوا. کتنا ڈپلومیٹک جواب ہے. کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، لگتا ہے وہی ہے. نہ ہاں کہا نہ کہا. کس قدر محتاط جواب. ٹیسٹ میں پاس ہو گئی. ہم فوری طور پر چیزوں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہاں یہ چیز تو ایسے ہی ہے، یعنی کہیں اگر تھوڑا سا شک بھی ہو تو اس کو ایک طرف رکھ کے جو ہمارے ذہن میں ہو، دل میں ہو، وہ اس کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں. یعنی جس چیز کو جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی بنا دیتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں اس کی سمجھداری. کأنہ ہوا، ہے تو وہی، لگتا بھی وہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہاں وہی ہے، وہی تو ہے اور تم نے اور یہ کر دیا اس کو. کچھ نہیں، بہت باوقار جواب ہے. کأنہ ہوا. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی عقل مندی نہیں ظاہر ہوتی، مختصر جواب دینے سے بھی انسان کی عقل مندی کا پتہ چلتا ہے. کأنہ ہوا، 2 لفظ بولے ہیں اس نے، ورنہ وہ اپنی ذہانت جھاڑنے کے لیے ایک طویل تقریر بھی فرما سکتی تھی. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا. وَأُوتِينَا، اور ہم دیے گئے ہیں، العلم علم، من قبلها، اس سے پہلے ہی. ہاں سے مراد اس واقعے سے، اس معجزے سے. اس معجزے سے پہلے ہی ہم معلوم کر چکے تھے، ہمیں پتہ چل چکا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس ہی کا کلام ہے کہ پچھلے سے متصل ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، کہ ہمیں اس واقعے سے پہلے ہی آپ کے نبی ہونے کا پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے جو ہمارا ہدیہ قبول نہیں کیا اور ہدیہ واپس لوٹا دیا، تو ہمیں پتہ چل چکا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. یعنی آپ معجزہ دکھا کر ہم کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہیں ہم تابعدار. یعنی وہ جو آپ سے ہم نے معاملہ کیا تھا، ہمیں اسی سے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے اصل مقاصد مال جمع کرنا نہیں ہے. کیونکہ عموماً جنگیں کیوں مسلط کی جاتی ہیں؟ اپنی ٹیریٹری بڑھانے کے لیے، ایکسپینشن کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، دوسرے ممالک کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے. لیکن یہاں کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. کیا کہتی ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا. پہلے ہی سے مراد یعنی اس عرش کے یہاں آنے اور اس معجزے کے دیکھنے سے پہلے ہی جو آپ سے معاملہ کیا تھا اس کی بنا پر پتہ چل چکا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں. تو آپ نے جو اسلام کی دعوت ہمیں دی وہ ہم یہاں پہنچنے سے پہلے ہی قبول کر چکے تھے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے، اور وہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی پتا تھا یا پتا چل چکا تھا کہ ملکہ ہدیے کا جواب پانے کے بعد اب آ ہی جائے گی، یعنی یہاں پہنچ جائے گی، مطیع ہو کر حاضر ہوگی. لیکن پہلی رائے زیادہ بہتر اور کانٹیکس میں معلوم ہوتی ہے کہ اسے ملکہ کا کلام سمجھا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنی ذہین اور سمجھدار تھی تو ابھی تک شرک میں کیوں مبتلا تھی؟ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا تھا اس کو جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، یعنی سورج کی. کیونکہ اس کے آباء و اجداد یہی کرتے تھے، بچپن سے اس نے یہی دیکھا، تو وہ آباء و اجداد کی تقلید تھی اور اسی طریقے پہ وہ پلی بڑھی. لہذا ماحول یا سوسائٹی کا جو اثر تھا اس کے تحت وہ اصل کو نہ پہنچ سکی، یعنی اللہ کی عبادت نہ کر سکی. گویا دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کی عبادت نے اللہ کی عبادت کا راستہ روک رکھا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کا مشن کیا تھا کہ غیر اللہ کو ہٹا کر کیا کیا جائے، اس کو اللہ سے متعارف کرا دیا جائے. یہی اسلام ہوتا ہے کہ لوگ جن نظریات کو اندھا دھند فالو کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ بچپن سے انہوں نے دیکھا ہی یہی، جیسے میجورٹی کا حال یہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے علاج کیا ہے کہ لوگوں کو اصل کی پہچان کرا دی جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں. اب دیکھیں کہ یوسف اسلام جس طرح مسلمان ہوئے، اب وہ دل میں تو ایک چیز تھی لیکن جس ماحول میں پلے بڑھے وہ ماحول ان پہ اثر انداز رہا.
لیکن جو ہی ایک دوسری چیز دیکھنے کا موقع ملا، قرآن مجید پڑھا، تو خود کہتے ہیں میرا کانشس ہمیشہ محفوظ رہا، میرے اندر کا جو ایک احساس تھا وہ کبھی نہیں مرا. اور جب وہ ڈوبنے لگے تھے، ایک دفعہ سوئمنگ کرتے ہوئے سمندر میں اور موجوں نے آ گھیرا تو کیا کہا، یا رب مجھے تو بچا لے، میں اپنے آپ کو تیرے لیے وقف کر دوں گا. تو اللہ نے واقعی بچا لیا. تو ہر شخص کے اندر اللہ کی ایک پہچان ہے، وہ کیسی بھی خرابیوں میں مبتلا ہو لیکن اس کے فطرت کے اندر پروگرامنگ ہو چکی ہے. ہر انسان اندر سے اللہ کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے اوپر ظلمات بعضها فوق بعض، لیئر اپون لیئر ہوتی ہے اندھیروں کی، اور عموماً وہ ماحول کی ہوتی ہے. جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس کا اس پر اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ انسان اس کے باہر نکل کر اپنی عقل استعمال کر کے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. انہا کانت من قوم کافرین، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کے کفر پر ہونے کی اصل وجہ کیا تھی. یہ بھی آپ دیکھیے کہ کس قدر حسن ظن ہے. کسی کے بارے میں ایسا سوچنا کہ وہ اس لیے کافر ہے کہ وہ کافر قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ پیدا ہی اس طرح ہوا ہے، اس کے ماں باپ ایسے تھے، اس کا ماحول ہی ایسے تھا. ہم میں سے تبلیغ کرنے والے، دین کی تعلیم دینے والے دوسروں کے بارے میں اس طرح کا حسن ظن کتنا رکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بگڑا ہوا ہے، اگر دین سے دور ہے، تو ہم اس کے بارے میں کم از کم حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اتنی تو اس کو رعایت دیں، اتنا تو سوچیں اس کا قصور نہیں، وہ بچپن سے اسی طرح ہی تو پلا بڑا ہے، اس کو ماحول ہی ایسا ملا، اس کے حالات ہی ایسے تھے. مجھے عقل سے کام لینا چاہیے، مجھے اللہ نے اس سے بہتر اپرچونٹیز دی، مجھے دوسرے کی پوزیشن سمجھنی چاہیے. اور اگر انسان دوسرے لوگوں کے بارے میں اس طرح کا ظن رکھے تو تبلیغ بھی آسان ہو جاتی ہے اور بات بھی زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے خیر خواہی ٹپکتی ہے. اگر اندھا دھند دوسروں کو آپ ظالم، جاہل اور نامعلوم کیا کیا قرار دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ خود کو نیک سمجھ کے دوسروں کو حقیر سمجھیں تو پھر آپ ان کی خیر خواہی بھی کر نہیں سکتے، پھر آپ ان کے دل میں نہیں جگہ بنا سکتے، اور وہ بھی آپ سے ڈرتے ہیں کیا سوچ کے کہ یہ ضرور ہمارے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس کریں گے، ابھی یہ ضرور ہمارے بارے میں ابھی کچھ فیصلہ کریں گے کہ ہم کون ہیں. تو یہ وہ بیریئر بن جاتا ہے پھر دو طرح کے لوگوں کے بیچ میں، عام طور پر دینداروں اور دین سے دور لوگوں کے بیچ میں ایک بیریئر ہوتا ہے، ایک فاصلہ اور ایک خلیج حائل ہو جاتی. کس چیز کی؟ مس انڈرسٹینڈنگ کی. وہ لادین لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں خوف کا شکار ہوتے، لہذا نہ وہ ان کی سمجھتے نہ وہ ان کی. تو یہ قریب لانے کے لیے، دوسروں کی سوچ تک اثر انداز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس سے بات کر رہا ہو اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے. اگر آپ لوگوں کے ماحول اور ان کی بیک گراؤنڈ کو سمجھ کر ان سے معاملہ کریں گے تو بہت سی چیزوں میں ان کو رعایت دے دیں گے، پھر درگزر کرنا، معاف کرنا، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا آسان ہو جائے گا. مثلا اگر ایک بچہ بہت ضدی ہے، ایک تو یہ کہ ہم صرف فیصلہ کر دیں بہت ضدی ہے، بہت خراب ہے، ایسا ہے ویسا ویسا، اور ایک یہ کہ ہم جانے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، پیچھے کیا وجہ ہے. اسے کوئی محرومی رہی ہے بچپن میں، کوئی اس کو ماحول غلط ملا ہے، تربیت غلط ہوئی ہے، وجہ کیا ہوئی ہے. تو یہ اپروچ ہے کسی بھی شخص سے معاملہ کرتے وقت، اس کی جو پچھلی زندگی ہے یا اس کے جو پچھلے حالات ہیں اگر ان کو سامنے رکھ لیا جائے تو معاملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثلا کسی بھی شخص کو آپ کو بھونڈی حرکت کرتے دیکھتے ہیں، آپ فوراً ججمنٹل ہو جاتے، دیکھا نا وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، اور دیکھو یہ یوں غلط ہے اور ویسا غلط ہے. ایسا کوئی نہیں یہ رعایت دینے کو تیار ہوتا. بھئی وجہ تو جانو، کر کیوں رہا ہے. اگر آپ نہیں کر رہے اور وہ کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے وہ جس نے اس کو ایسا بنا دیا. ہم فوراً کس نظر سے دیکھتے کہ جو ہم سوچتے وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور اس کو بھی ویسا ہی سوچنا چاہیے جیسا میں سوچ رہا ہوں، یا نہیں. یہاں سے مشکل ہو جاتی نا، پھر یہاں سے تبلیغ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے جب آپ دوسروں کو جگہ نہیں دیتے اپنے اندر. دیکھیے عموماً دو سطح پر لوگ ہوتے ہیں، ایک پڑھا لکھا ہے، دوسرا ان پڑھ ہے. ایک عالم ہے، دوسرا جاہل ہے. ایک سمجھدار ہے اور دوسرا ناسمجھ ہے. اب معاملہ کیسے کرنا چاہیے؟ سمجھدار کو، پڑھے لکھے کو، عالم کو، عاقل کو کیسے کرنا چاہیے؟ اپنے برابر پہ لا کے، مقابلہ بازی کر کے،
عام طور پہ ہم جسٹیفائی کرتے میں تو اس کے ساتھ یہ نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ کیوں کرتا ہے، کہتے ہیں نا. بھائی سوچو تمہیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی تھی کہ تم یہ بن گئے، اور اس کے پاس یہ نہیں تھا سب کچھ. اس کا ماضی دیکھو، اس کی مجبوریاں دیکھو، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو اور اپنا دیکھو، پھر مقابلے پہ آنا. مقابلہ بازی سے کبھی بھی حالات نہیں سنورتے، کبھی تبلیغ نہیں ہوتی، کبھی اصلاح نہیں ہوتی. یعنی کسی بھی، خواہ وہ نان مسلم ہو یا وہ دین سے دور ہو یا وہ گڑبڑ کر رہا ہو، خرابی کر رہا ہو، تو ضرور سوچیں کہ وجہ کیا ہے. بالکل ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح. ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے نا کہ جو مریض کے علاج سے پہلے کیا کرتا ہے، ہسٹری لیتا ہے، کیس ہسٹری لیتا ہے نا. کبھی آپ کو اگر اندازہ ہوا کسی اگر ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ گئے جو پوری کیس ہسٹری لے، پوری طرح آپ کا حال چال پوچھے، تو اٹھتے ہوئے آپ کو کیا لگے گا کہ آدھا مرض تو ختم ہو گئے. اور وہ جو دوائی کہے گا وہ کہے گا کھڑا ہو جاؤ تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، الٹا لٹکو آپ الٹے لٹکنے لگیں گے، جو سجیسٹ کرے گا آپ وہ کرنے لگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اس پہ کانفیڈینس بحال ہو گیا. اور اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس گئے ہوں اور آپ مرض اپنا بتانا چاہتے ہیں اور اس نے آدھی بات سنی نہیں اور دوائی لکھ دی، تو ہو سکتا ہے آپ وہ دوا بھی نہ کھائیں کہ اس نے تو پوری سنی نہیں تھی بات، تو پتہ نہیں کیا لکھ کے دے دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگی. ہاں وہ کتنی اچھی ہو سکتا ہے اس کو اتنا تجربہ ہو کہ جو بندہ یہ 2 باتیں اس نے کی ہیں، اس نے آگے یہ کہنی کہانی، لیکن اس کے باوجود طرز عمل سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو تبلیغ کے میدان میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ دوسروں کو مارجن دیں، دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، دوسروں کی پوزیشن کو سمجھیں، دوسروں کے مقام کو سمجھیں، دوسروں کے ریئیکشن یا ان کے جو معاملات ہیں ان کی بنیادوں کو دیکھیں کہ وہ کرتے کیوں ایسے. اور جب یہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں پہ کبھی کبھی کوئی دورہ پڑ جاتا ہے، کوئی دورے سے مراد یہ کہ کوئی شرارت کا یا کوئی، تو 2-4 دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اسی وقت اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس وقت بھوکا ہوتا ہے اس لیے ضد کرتا ہے، یا یہ کہ یہ اس وقت گھر میں مہمان ہوتے ہیں تو یہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور منمانی شروع کر دیتا ہے. یا یعنی آپ کو فوراً 2-4 کے تجربے کے بعد ریزن سمجھ آ جاتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس ریزن کو یا اس کاز کو دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بہت خوبصورتی سے یہ بات بتا دی گئی کہ ملکہ بہت سمجھدار تھی، سب کچھ تھا، لیکن دین سے دور اس لیے تھی کہ اس کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو پیدا ہی وہاں ایسی جگہ ہوئی تھی کہ جہاں یہ سب کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اب سلیمان علیہ السلام اس کا ایک اور ٹیسٹ لیتے. قیل لہا، اس سے کہا، ادخلی، داخل ہو جا، السرح، محل میں، اپنے پیلس میں لے کے جاتے ہیں. سرح کہتے ہیں عالیشان عمارت کو جس میں نقش و نگار ہو، بلند اونچی عمارت جو بہت ڈیکوریٹڈ ہو. فلما رأتہ، پھر جب اس نے یعنی ملکہ نے دیکھا اس کو، حسبتہ، سمجھا اس کو، گمان کیا اس کے بارے میں، لجتن، پانی کا حوض، یعنی دروازے کے آگے اسے ایسے لگا کہ جیسے پانی کا حوض ہے. لجہ کہتے ہیں دریا کا درمیانہ حصہ جہاں بہت پانی ہوتا ہے، یعنی پانی کا ذخیرہ. وکشفت، اور کھول لیا، ہٹا لیا، عن ساقیہا، اپنی دونوں پنڈلیوں سے، اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، پائنچے اٹھا لیے. کس لیے؟ اس ڈر سے کہ کہیں بھیگ نہ جاؤں. قالا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہ سرح، بے شک یہ ایک محل ہے، ممرد، چکنا، من قواریر، شیشے سے، شیشے سے بنا ہوا نہایت ملائم، اسموتھ، چکنا محل ہے، میڈ آؤٹ آف گلاس. اور شاید اس ملکہ نے اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی، بلکہ یقیناً نہیں دیکھی ہوگی کہ بالکل گلاس کا ایسا فلور اور اتنا کرسٹل کلیئر کہ جس کے نیچے سے پانی یوں نظر آ رہا تھا جیسے صاف پانی ہی ہو. شیشہ اوپر نظر بھی نہیں آ رہا تھا. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ شیشے کے نیچے سے کوئی چیز نظر آ رہی تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اوپر شیشہ نہیں، لیکن کبھی کبھی اتنا صاف شیشہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں. بعض اوقات ونڈو سے بھی ایسے ہوتا ہے نا، بہت صاف ونڈو ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کھلا ہے کہ بند ہے. کئی دفعہ ٹکر بھی مار دیتے ہیں. ہاسٹل میں ہمارے ایک دروازہ تھا 2 کمروں کے بیچ میں، پورا گلاس کا تھا. تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے، حالانکہ اوپر نشان لگا ہوا تھا لیکن اس نے دھیان ہی نہیں کیا، وہ ٹکر ماری دروازے کے پار، سب شیشہ ٹوٹ گیا. الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، بچ گئی. لیکن یہ ہے کہ
ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کی شیشے کے دروازوں میں ٹکر لگ چکی ہوگی، چھوٹی موٹی ٹکریں تو لگ ہی جاتی ہیں. انہ صرح ممرد من قواریر، تو ملکہ کو بھی شیشہ نظر نہیں آیا اور وہ کپڑے اس نے اٹھا لیے پاؤں سے. اب دیکھیں کہ ویسے وہ ملکہ تھی اور اس کے لاؤ لشکر بھی بہت تھے، اور اس کا ولہا عرش عظیم، اس کا اپنا تخت جو تھا وہ ہدہد نے کیسے ڈسکرائب کیا تھا، بہت بڑا ہے، عالی شان تخت کی مالک ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ کر اس کو سمجھ نہ آئی کہ اب مجھے کرنا کیا ہے، کس طرح داخل ہونا ہے، اس شاہی محل کے کیا آداب ہیں، یہاں کیسے چلنا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اس وقت کی کتنی زبردست ٹیکنالوجی تھی. یعنی ان کی کنگڈم جو تھی وہ باقی کنگڈمز کے مقابلے میں دنیاوی اعتبار سے کس قدر اعلیٰ اور متفوق تھی، سپیریئر تھی. قالت، بولی، رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. کس بات کا ظلم؟ شرک کر کے. واسلمت مع سلیمان، اور میں اسلام لے آتی ہوں سلیمان کے ساتھ، سلیمان پر، اللہ کا رسول مانتی ہوں ان کو. للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی خاطر سلیمان پر ایمان رکھتی ہوں اور میں مسلمان ہوں. یعنی باقاعدہ اس نے، ایک ہوتا ہے نا کہ ان آفیشیل مسلمان ہونا، اور ایک ہے باقاعدہ فارمل ڈکلیریشن. تو یہ فارملی ڈکلیئر کر رہی ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول کو بھی مانتے ہیں اور باقاعدہ مسلمان ہیں. تو یہ تھی سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ، یعنی اسلام کی طرف. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جس ماحول میں ہو، جس لیول پر ہو، اسی لیول پر وہ دوسرے اپنے ہم پلہ لوگوں کو اپروچ کر سکتا ہے. کیونکہ خود بادشاہ تھے اس لیے بادشاہ کے لیول پر اپروچ کیا. تو انسان جس درجے کی بھی تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے اس درجے کی قابلیت اور مہارت پیدا کرنا ضروری ہے. اگر آپ ایک جاہل ہیں تو کسی انتہائی پڑھے لکھے شخص کو اپروچ نہیں کر سکتے، اس کو آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ خود کچھ نہیں جانتے، خود اناڑی ہیں، نائب ہیں، تو کسی جاننے والے شخص سے آپ بات نہیں کر سکتے. تو اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنی سکلز اور کتنی سمجھداری اختیار کرتے ہیں. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، ملکہ بہت اطمینان اور سکون سے اسلام قبول کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیا اسلام واقعی اتنے ہی امن و سکون سے پھیلا ہے؟ اسلام کے خلاف ایک عام پروپیگنڈا ہے کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اگریشن کے ساتھ پھیلا ہے اور لوگوں پہ جا کے حملہ آور ہو گئے ہیں. کہیں بھی ایسا نہیں ہے. جہاں بھی مسلمانوں نے حملے کیے ہیں وہاں پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے اور عدل و انصاف عملی طور پر دوسرے علاقوں میں کر کے دکھایا ہے. اور اس میں صرف جو ظلم کرنے والے تھے یا بیچ میں جو اصل رکاوٹ تھی اس کو ہٹا دیا ہے. لوگوں کے اوپر کبھی بھی ایسا ظلم نہیں کیا کہ جس سے دوسروں کو نقصان ہو. اب دیکھیے کہ انہوں نے جتنی بھی طریقے اختیار کیے ان سب کا اینڈ ریزلٹ کیا تھا کہ ملکہ بولی اسلمت مع سلیمان، ان کی سپورٹر بن گئی. اگر وہ ایسے بادشاہ ہوتے یا ظالم ہوتے یا کچھ بھی تو وہ ان کی مددگار نہیں ہوتی. یعنی وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جیسا بھی میسج بھیجا، جیسا بھی طریقہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں وہ ان کے ساتھ دین میں شامل ہو گئی. یہی اصل مقصد ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان ایسا کام نہ کرے کہ جس سے لوگ دین سے بھاگے، اس کے برعکس دین کی طرف آنے والے بنے. جی کوشچن. آیت نمبر 30 میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو کیا یہ اس لیے ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں آیا تو یہاں آ گئی ہے؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، چونکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی تو کہیں اور ڈالنی ہی تھی تو یہاں ڈال دی گئی. یہ تو جو خط کا کانٹینٹ ہے وہ دکھایا گیا ایک طرح سے تاکہ ہم سب کے لیے بھی سیکھنے کی ایک چیز ہو. اور اس سے دوسرا پرپز یعنی سیکنڈری پرپز یہ بھی پورا ہو گیا کہ قرآن پاک میں جتنی صورتیں تھیں اتنی ہی بسم اللہ بھی ہو گئی نمبر وائز. لیکن زیادہ اہم مقصد سلیمان علیہ السلام کا خط کا جو کانٹینٹ ہے اس سے سبق سکھانا ہے. دیٹ واز دا ہول لیٹر. اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقصد کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرنا جو ہے وہ علم اور عقل دونوں کا نمائندہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو ہیں
پہلے میں سوچی تھی کہ ایک آدھ لے آؤں تو آپ کو دکھاؤں، اس میں بھی آپ دیکھیں اتنے کم الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں اسلم تسلم، 2 لفظ. ایک یعنی جو ہرقل کو خط لکھا اس میں آیت لکھی اہل کتاب کے بارے میں، لیکن جو خط کا کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے؟ اسلم تسلم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، بس اسلم تسلم. اور پھر آگے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر تم اسلام نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ جو تمہارے عوام ہیں ان کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی. ہرقل ہی کو جو لکھا ہے، اور اس میں آیت بھی ہے کہ وہ جو آتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ آیت ہے. اور اس سے پہلے کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی. آپ نے سلام لکھا. اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم. اور اگر تم نے منہ پھیرا تو تم پر تمہاری عوام کا گناہ ہوگا. بس اتنی سی بات ہے، اتنا میسج. اور اسی طرح آپ کے دیگر خطوط بھی ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کو ایک جلد میں اکٹھا کیا ہے. یعنی آپ نے جو خط لکھے وہ خطوط دیکھنے والے ہیں کہ کتنے مختصر، جامع، بامقصد. مجھے اس چیز کا بہت واسطہ پڑتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اتنی طویل میلز ہوتی ہیں، 2 3 صفحات پر مشتمل. اسکرول کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اینڈ پہ پہنچتے تم سوچتے بس یہ بات کہنی تھی. ہم مختصر بات کرنے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور بعض اوقات دوسروں کا بھی کرتے ہیں. کیوں؟ خاص طور پر ہم پاکستانی قوم میں جو عادت ہے وہ کیا ہے؟ مبالغہ آرائی. یعنی سیدھی بات نہ کرنا، ادھر سے گھما پھرا کے لمبی چوڑی کر کے، اور بعض کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بات تھی کیا. یعنی اصل بات پھر بھی نہیں پلے پڑتی. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے طویل بات سے، کیونکہ دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بھی ہوتی ہے بعض اوقات. ہمارے والد جو تھے 2 چیزوں پہ بہت سخت نوٹس لیتے تھے. ایک، مبہم انداز میں بولنے پر. مبہم سے مراد یہ ہے کہ منہ میں بولنا، غیر واضح بات کرنا. میں کلاس 5 میں تھی اور مجھے ابھی تک وہ ڈانٹ کبھی نہیں بھولتی کہ میں نے اسی طرح کر کے منہ میں کچھ بولا. بہت سختی سے نوٹس انہوں نے لیا کہ آج کے بعد اس طرح کی بات نہیں ہوگی، جو بولنا صحیح بولو. اور اگر ہم نہیں واضح بولتے تھے تو وہ صاف انکار کر دیتے، میں نہیں سمجھا. ہم کہتے تھے کوئی بات اور اگر منہ کھول کے نہیں بولا تو کہتے تھے میں نہیں سمجھا. اب اگر آپ کو واقعی کچھ کہنا ہے تو پھر سمجھا کے بولیں، ورنہ نہیں. تو اس سے کیا ہے کہ ہم بار بار کے اس بات سے کہ واضح بولو. اور اسی طرح طویل بات نہیں کرنے دیتے تھے، کٹ کر دیتے تھے. بس اس سے زیادہ دوسرے کے لیے اذیت ہوتی ہے، دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دو. تو اس سے یہ ہے کہ نہ تو ضرورت سے کم بولنا چاہیے اور نہ ہی زیادہ بولنا چاہیے. مختصر کلام زیادہ مؤثر ہوتا ہے، چاہے تحریر میں ہو. توبوا الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.